بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر آزمائشیں ایک طرف اور اپنی اولاد کی خواہشات کا پورا کرنے کا دکھ ایک طرف ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں شدید دھوپ اور تپش میں سارا دن میں اینٹیں بناتا رہتا۔ جب شام ہوئی تو ٹھیکیدار نے 400 روپے دے کر مجھے چھٹی دے دی۔ میں کبھی ان 400 کو دیکھتا اور کبھی سامنے ریڈیو پر لگے طرح طرح کے پھلوں کو، جن کو خریدنے کی اجازت میری جیب نے آج تک مجھے نہیں دی تھی۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا کیونکہ مجھے آٹا خریدنا تھا۔ جیسے تیسے ان پیسوں سے ایک تھیلی آٹا خریدا اور گھر کی جانب چلا آیا۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ جب میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا، میری تینوں بیٹیاں اور بیوی زمین پر بیٹھے میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ چٹائی پر سادہ پانی اور ایک سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ افطاری کا وقت ہوا تو ہم سب نے سادہ پانی کے ساتھ کل کی بچی ہوئی روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ دن بدن بڑھتی ہوئی مہنگائی میں منہ جیسے کئی اور خاندانوں کا یہی حال ہو چکا تھا۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد لال رنگ کے چند نوٹ ہمارے سامنے پھینکے جاتے۔ ٹھیکیدار چند نوٹ دے کر بھی احسان کر رہا ہوتا ہے۔ چند روزے یوں ہی گزر چکے تھے۔ جیسے تیسے روکھی سوکھی کھا کر ہم گزارا کرنے لگے، مگر آہستہ آہستہ ہمارے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میری بیوی اب اکثر مجھ سے لڑنے لگتی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے اب اور بھوک اور افلاس برداشت نہیں ہوتی۔ اگر تم زیادہ کما کر نہیں لا سکتے تو مجھے اجازت دو، میں بھی اپنے لیے نوکری ڈھونڈ کر کام کر لوں۔ کم از کم ہماری بچیوں کو 2 وقت کا اچھا کھانا تو نصیب ہو۔ مگر میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی بچوں سے کوئی کام کراؤں۔ آج بھٹے پر کام اچھا نہیں چلا تو ٹھیکیدار نے دہاڑی بھی نہیں دی تھی۔ میں نے اس کی کافی منتیں سماجتیں کی مگر وہ نہ مانا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جب میں بے بسی کی انتہا پر پہنچا تو رو پڑا۔ کتنی ہی دیر وہاں پر بیٹھ کر منہ چھپائے روتا رہا۔ میری جیب میں تو ایک آنا بھی موجود نہیں تھا۔ میں کس منہ سے خالی ہاتھ اپنے گھر جاتا؟ میں آج اپنے گھر والوں کے لیے افطار کا سامان کہاں سے لے کر جاتا، جو صرف ایک سوکھی روٹی پر منحصر تھا؟ پتہ نہیں لوگ کیسے بچے کھانے کو باسی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے گھر تو کبھی ایک نوالا بھی نہیں بچتا تھا۔ اس وقت میرا دل پھٹنے لگتا تھا جب میری بچی دسترخوان پر گرے ہوئے روٹی کے جلے ہوئے ٹکڑے چن چن کر منہ میں ڈالتی، کہتی، اماں یہ کڑوے ہیں تو کیا ہوا، لیکن یہ مجھے بہت مزیدار لگتے ہیں۔ شاید اصل وجہ یہ تھی کہ اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک روٹی نہ کافی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں نے اور میری بیوی نے بس آدھی آدھی روٹی ہی کھائی تاکہ بچیوں کا پیٹ بھر سکے۔ لیکن کم بخت پیٹ کی آگ ایندھن مانگتی ہے، نہ ملے تو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ میں نے بھی تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو بس کلام پاک ہی سکھایا تھا، وہ بھی اس لیے کہ مسجد میں نادرہ کی تعلیم مفت تھی۔ گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی تھی تو مفت، مگر کم بخت دور بہت تھا۔ آنے جانے کا خرچہ میرے بس میں نہ تھا۔ غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے کچھ دوستوں سے ادھار پیسے بھی مانگے، مگر سب نے یہی کہا کہ پہلے پچھلا ادھار واپس کرو عارف بھائی، تبھی اگلا حساب بھی دیں گے تمہیں۔ میں بوجھل قدموں سے گھر کی جانب چلا آیا۔ قدم ساتھ دینے سے انکاری تھے، مگر میں ہمت کر کے گھر میں داخل ہوا۔ آج میرا بھی اترا چہرہ اور خالی ہاتھ دیکھ کر بیوی تو پھر سے فی الحال پڑی۔ وہ بڑے ہی غصے سے میرے پاس آئی اور مجھے غصے میں باتیں سنانے لگی۔ آج بھی خالی ہاتھ آئے ہو؟ اگر بچے پال نہیں سکتے تو پیدا ہی نہ کرتے۔ ان لڑکیوں کو آج پھر سادہ پانی سے ہی ہمیں افطاری کرنا پڑے گی۔ میں بتا رہی ہوں عارف، اگر ہم نے یہی سب جاری رکھا تو ایک دن میں زہر لا کر خود بھی کھا لوں گی اور اپنی بیٹیوں کو بھی کھلا دوں گی، پھر بیٹھے رہنا اپنے 2 کوڑھی کی نوکری لے کر۔ بیوی کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں کمزور مرد بالکل بھی نہیں تھا، مگر میں چٹان کی ماں رہ رہ کر تھک بھی چکا تھا۔ بیوی کی بات سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور میں چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر بیوی چپ سی ہو گئی، مگر میری بیٹیاں تو جیسے ہی اپنے باپ کو روتا دیکھ کر تڑپ ہی گئی تھیں۔ وہ میرے پاس دوڑی آئیں اور مجھے چپ کروانے لگیں۔ کوئی میرے ہاتھ چوم کر روتی ہوئی دلاسا دے رہی تھی تو کوئی میرا بازو پکڑ کر کہہ رہی تھی، یہ کوئی بات نہیں ابا، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ ہمارے لیے دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں۔ بڑی بیٹی سارا نے میرے ساتھ لگ کر کہا،
چھوٹی بیٹی اس وقت بس 7 برس کی تھی، کہنے لگی، ابا مجھے تو آج بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے، میں بس پانی ہی پی لوں گی، آپ مت روئیے۔ خشک ہونٹوں پر اس نے زبان پھیر کر تر کیا تھا۔ میرا دل ماں ہی بے آپ کی طرح تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھوکی ہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل کو تڑپا گئے تھے۔ افطاری کے وقت جب پڑوس سے پکوڑوں اور دوسری لجومات کی خوشبوئیں اٹھتیں تو میری بچیاں دیوار کی جھڑی سے پڑوس میں جھانکنے لگتیں، بڑی ترسی ہوئی نظروں سے بھرے دسترخوان کو دیکھتیں۔ آج تو ویسے بھی افطاری میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے پانی پیتے ہی وہ جھڑی سے جھانکنے لگیں۔ چھوٹی بیٹی منجلی بیٹی سے کہنے لگی، دیکھو آپی، آدھے پکوڑے تو جمیلہ خالہ نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیے ہیں، اور کب وہ کچرے کا ڈبہ گیئر سے باہر پھینکے گی؟ چل آپی، وہی سے اٹھا کر کھا لیتے ہیں، قسم سے مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ بیٹی کی بات نے پھر مجھے اشکبار کیا۔ اب تو یہ نوبت آ چکی تھی کہ میری بچیاں کچرے سے چن چن کر پیٹ بھرتیں۔ نہ جانے پڑوسیوں کو کیسے نیند آ جاتی جب ان کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ جے کرنے کی بجائے اپنے وہ پڑوسی کو یاد کیوں نہیں کرتے جو سوکھی روٹی کے نوالے پانی میں ڈبو ڈبو کر اندر اتارنے پر مجبور ہوتے ہیں، یعنی کھانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکل گیا۔ سامنے ہی بس اڈا تھا۔ میں نے آنے جانے والی سواریوں کی منت سماجت کی کہ وہ مجھ سے اپنا سامان اٹھوا لیں۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ 2-3 گھنٹوں میں نے 200 روپے کما لیے تھے۔ میں نے جلدی سے آٹا لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ بیوی کے ہاتھوں میں آٹا تھما دیا۔ اس نے غمگین نظروں سے مجھے دیکھا اور فٹافٹ آٹا گوندھنے لگی۔ بچوں نے روٹی کھائی تو میرے اندر چین اترا۔ میں رات کو جب اپنے بستر پر لیٹا تو بار بار بیوی کے وہی الفاظ ذہن میں میرے گھوم رہے تھے۔ میری بیوی جذباتی تھی، غصے کی بہت تیز تھی۔ کہیں کسی روز سچ مچ ہی وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے۔ میری کل کائنات تو میری بیوی بچے ہی تھے۔ مجھے یہ بات بے چین کر چکی تھی۔ اگلے روز میں نے ڈبل محنت کرنا شروع کر دی۔ میں اپنی مزدوری سے ہٹ کر بھی بھٹے پر کام کرنے لگا تھا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکیں۔ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کھانے کا کوئی سامان لے کر گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں خوش تھا کہ آج میری بیٹیاں باسی اور کسی کا پھینکا ہوا کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں جب گھر پہنچا تو آج معمول سے ہٹ کر سب کے چہروں پر رونق تھی۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ دسترخوان کی زینت جب میری نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور میری بیوی بیٹیاں بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ پکوڑے، سموسے، چنا چاٹ، روح افزا کا شربت دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا زیادہ اور اتنی اقسام کا کھانا آخر کہاں سے آیا ہے؟ میری بات کے جواب میں میری بیوی بولی کہ ایک اللہ والا آیا تھا جو ہمیں یہ کھانا دے کر گیا ہے۔ میں بھی اطمینان سے مسکرایا کہ شاید کسی نیک بندے نے افطاری کرائی ہوگی اور کھانے کا سامان ہم جیسے مستحقین تک پہنچایا ہوگا۔ چلو اللہ نے میری سن لی۔ بے شک وہ ذات ہی اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے۔ میں نے آج 400 کی بجائے 800 کمائے تھے۔ سارے پیسے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کہا کہ کچھ سنبھال کر رکھ لیں، اس بار عید پر بچوں کو لنڈے سے کپڑے خرید دیں گے۔ میری بیوی بھی خوشی سے پیسے دوپٹے کے پلو میں باندھ لیے تھے۔ آج میرے بچوں نے افطاری خوب سیر ہو کر کی تھی۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور ہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ رات کو میں نے بیوی سے کہا کہ اب وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے ڈبل محنت کرنا شروع کر دی ہے، اسے اب پریشانی کا سامنا اور نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بار بار کسی خیال کے زیر اثر مسکرائے جا رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو جیسے وہ چونکی، جیسے میری بات تو وہ سن ہی نہ رہی ہو، کسی اور خیال میں وہ کھوئی ہوئی ہو۔ میں نے کہا کہ آج تم اتنی خوش کیوں ہو؟ کہنے لگی، آج بڑے مہینوں کے بعد میری بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، کیا میں خوش بھی نہ ہوں؟ میں غور سے اسے دیکھنے لگا، سوچنے لگا اللہ نے اولاد بھی کیا چیز بنائی ہے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی ماں باپ کی سوچ اور جذبات کو بدل دیتا ہے۔ بچوں کے پیٹ بھرے ہوں تو ماں باپ کو بڑے سکون کی نیند آتی ہے، اور اگر ایک بھی بچہ بھوکے پیٹ لیٹ جائے
تو ایک پل بھی ماں باپ کو چین نہیں آتا۔ بہرحال میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے میں جلدی سو گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول ہی بن چکا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا آگے دسترخوان کھانے سے سزا ہوتا اور میری بیوی بچیاں بڑے مزے سے افطاری کر رہی ہوتی تھیں۔ میں پوچھتا کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے تو بیوی کہتی کہ کوئی اللہ کا بندہ دے گیا ہے۔ نہ جانے کیوں اب مجھے بیوی کا یہ جواب مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ میری بیوی بھی کافی خوش رہنے لگی تھی۔ اب وہ نہ مجھ سے لڑتی تھی اور نہ ہی بات بات پر طعنے دیتی تھی۔ میری بڑی بیٹی سارہ، جس کی عمر بے مشکل 14 سال تھی، اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، چپسی رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی بیوی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا تو وہ مجھے ٹال دیتی، کہتی تم فکر نہ کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے پہلے حیرت کا جھٹکا یہ سن کر لگا تھا کہ میری بیوی تو بچوں کی بہت پرواہ کیا کرتی تھی، لیکن مجھے اب بیوی کا یہ رویہ کچھ بدلا بدلا سا لگنے لگا تھا۔ رات کو وہ نہ جانے کیا سوچ سوچ کر مسکراتی رہتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو وہ چونک جاتی، کیسے وہ میری بات سن ہی نہ رہی ہو، کسی اور کے خیالوں میں وہ کھوئی ہوئی ہو۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگتی کہ تم کیوں ابھی تک جاگ رہے ہو۔ ایک بار میں صبح مزدوری کرنے کے لیے جانے لگا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، عارف آج کے بعد تم راشن کی فکر مت کرنا، نہ ہی آٹا لے کر آنا، پہلے ہی آٹا ڈھیر جمع ہو گیا ہے، روز تو وہ اللہ کا بندہ ہمیں سامان دے جاتا ہے۔ مجھے اب یہ باتیں کافی پریشان کرنے لگی تھیں۔ آخر کون اللہ والا تھا جو روزانہ اتنا کھانا ہمارے گھر لے کر چلا جاتا تھا، اور میری بیٹی کو ایسی کون سی بیماری لگی تھی جو میری بیوی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے بھی کتراتی تھی۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا اور کپڑے نکالنے کی غرض سے الماری کھولی، مگر یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ اس الماری میں میری بیوی اور بیٹی کے چند ایسے کپڑے بھی پڑے تھے جنہیں دیکھ کر میرا دماغ گھوم سا گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، مجھ پر جو بات واضح ہو رہی تھی وہ میری غربت پر گہری چوٹ تھی۔ مجھے الماری کھولے دیکھ کر بیوی فوراً میرے پاس آئی اور الماری کو بند کر دیا اور پھر غصے سے بولی، اگر تمہیں کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتے، خود الماری کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیوی کی رنگت اڑی ہوئی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ روزانہ دسترخوان پر رنگ برنگے کھانے اور پھر میری بڑی بیٹی کی بگڑتی طبیعت نے مجھے ویسے ہی کئی سوالات کا شکار کر رکھا تھا، اور اب الماری میں وہ کپڑے دیکھ کر مجھے شک گزرا تھا کہ دال میں کچھ کالا تو ضرور تھا، ورنہ میری بیوی کا رنگ کیوں اڑتا؟ میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں شکی مزاج مرد بالکل بھی نہیں تھا، مگر اچانک سے ہونے والی اس تبدیلی نے مجھے شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری بیوی نے الماری لاک کر دی تھی۔ مجھے اپنے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ دن بھر کے کام کے دوران بھی میں بیوی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جیسے جیسے خیالات میرے ذہن سے گزر رہے تھے، میری بے چینی اور بے چینی بھی بڑھنے لگی تھی۔ آج رات تو کھانے میں میری بیوی نے مرغی کا سالن بنا لیا تھا۔ آج مجھے بھی شدید بھوک کے باوجود مجھ سے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا گیا۔ سحری بھی میں نے سالن ہونے کے باوجود سوکھی روٹی کھا کر لی تھی کہ مجھے اتنی بھوک نہیں ہے۔ 2 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ ایک روز جب میں گھر گیا تو دوبارہ دسترخوان پر کھانے سجے تھے۔ میں نے غصے سے بیوی سے پوچھا کہ آخر کون اللہ والا ہے جو پوری دنیا چھوڑ کر صرف ہم پر ہی مہربان ہے۔ میری بات سن کر بیوی کے ساتھ ساتھ بڑی بیٹی کے چہرے پر بھی کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ بڑی بیٹی سارہ بڑھ کر بولی کہ ابا، وہ اللہ والا بہت نیک شخص ہے۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر وہ پوری ہوئی تو ایک غریب خاندان کو پورا رمضان افطاری کرائے گا، بس اس لیے روزانہ یہ افطاری کا سامان وہ بھیج دیتے ہیں۔ مجھے کسی طور پر بھی بیوی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سے مجھے کوئی بھی باہر کا لایا ہوا کھانا گھر میں نہ ملے، تم لوگ وہیں کھاؤ گے جو میں کما کر لاؤں گا۔ میری بات سن کر میری بیوی ایک پل میں غصہ ہو گئی اور مجھے باتیں سنانے لگی۔ آج ایک بار پھر اس کی یہی دھمکی تھی کہ وہ خود بھی زہر کھا لے گی اور بچیوں کو بھی زہر دے دے گی، کیونکہ اب میں اس پر شک کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی ہماری مدد کر ہی رہا ہے تو بجائے شکر کرنے کے شک کر رہا ہوں کہ وہ کون شخص تھا جو منت کے پیسے صرف ہمیں ہی دے کر جاتا ہے
اور وہ بھی اتنے تھے کہ میری بیوی اتنا کچھ بنا لیتی تھی۔ کہیں میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی تھی۔ میں اسی سوچ میں مگر اپنے کمرے میں جا کر لیٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے تکیے میں کچھ ابھرا ہوا ہے۔ میں نے سرسری سا ہاتھ پھیر کر وہ جگہ محسوس کر کے تکیے کے غلاف میں ہاتھ ڈال دیا۔ میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ جب نکال کر سامنے کی تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ میں ایک ایک ان پیسوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے آج تک اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی کما کر گھر لائے تھے۔ آخر یہ پیسے کہاں اور کس نے چھپا کر رکھے تھے؟ میری لا علمی میں آخر ایسا کیا ہو رہا تھا؟ کس کی بدولت انہیں اتنے پیسے دیے گئے تھے؟ میں اگر دو ٹوک بیوی سے پوچھتا تو وہ یقیناً وہ مجھے نہیں بتاتی۔ اسی لیے میں نے ٹھان لی تھی اب خاموشی سے ان کی ہر حرکت نوٹ کر کے معاملے کی تہ تک میں پہنچوں گا۔ اگلی روز میں جلدی گھر لوٹا، مگر گھر کے دروازے کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ وہاں تو تالا لگا تھا۔ آخر اس وقت میری بیوی بچوں سمیت کہاں جا سکتی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور دروازے سے کچھ دور ہو کر گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو گیا۔ میری دل کی حالت یہ تھی کہ بے چینی سے بالکل ساکن ہو چکا تھا۔ کافی دیر میں وہیں کھڑا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میکے تو اس کا تھا نہیں، پھر وہ کہاں گئی تھی؟ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ میں بہت دیر تک وہاں کھڑا تھا۔ وہاں میرا ایک جاننے والا مجھے مل گیا۔ مجھے اپنے ساتھ پان کی دکان پر لے گیا۔ مجھ سے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اب میرے حالات کوئی ڈھکے چھپے تو نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اب کچھ بہتر ہے۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کی شکل میں دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، خوبصورت بیوی اور خوبصورت جوان بیٹی کے گھر اگر یوں ہی لوگوں کی عنایتیں ہونے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ عارف بھائی کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ نہ جانے کیوں لیکن میری گردن اور نظریں یوں ہی جھک گئیں جیسے میری بیوی اور بیٹی کا جوان اور خوبصورت ہونا میرے لیے کوئی گندی گالی بن گیا ہو۔ آج تک میری بیوی بنا کسی شدید ضرورت کے گھر کے باہر کھڑی نہیں ہوئی تھی اور میں اس کے حسن کے قصیدے ایک غیر مرد کے منہ سے سن رہا تھا۔ مجھ جیسے شخص کے لیے یہ میری غیرت اور زبردست ذلت کا تماشا۔ میں جن قدموں سے گھر تک پہنچا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ اس بار گھر کے دروازے پر تالا نہیں تھا، وہ کھلا ہوا تھا اور میں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میری بیٹیاں اور بیوی تھکی ماندی صحن کی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ صحن میں ایک نیلے رنگ کا بڑا شاپر رکھا ہوا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ مجھے وقت سے پہلے گھر پر دیکھ کر میری بیوی کی رنگت اڑی تھی اور میں ساکت ہو چکا تھا۔ مجھ سے میری بیوی اور بیٹیاں جھوٹ بول رہی تھیں۔ اللہ کا بندہ مفت میں انہیں گھر پر راشن دے جاتا ہے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ ان کی خاطر میں دن رات محنت کر رہا تھا اور یہ نہ جانے میری پیٹھ پیچھے کیا کر رہی تھیں۔ میں اپنے آنسو حلق میں اتارنے لگا۔ میری بیوی اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ وہ سمجھ گئی۔ میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی کہ میں اتنا جلدی گھر کیوں آ گیا ہوں۔ میں نے اسے کتنی دیر سے دیکھتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میرے اس سوال پر وہ بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کیا پہلے بھی گھر آئے تھے؟ میری بچیوں کی بھی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ میں غریب ضرور تھا لیکن تھا انسان۔ میں نے بیوی کو پیٹ بھر روٹی کھلانے میں کبھی کمی تو شاید اپنے حالات کی وجہ سے کر دی تھی، لیکن کبھی بھی غصے سے پیش نہیں آیا تھا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ پہلی بار میرا لہجہ اس پر بلند ہوا تھا۔ میری بچیاں چارپائی پر سہمی بیٹھی تھیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے کسی پڑوسن نے بتایا تھا کہ کہیں راشن بٹ رہا ہے، اسی لیے میں وہاں چلی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے لباس پر ڈالی، پھر بچیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس حلیے میں میری بات پر وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو عارف بھائی، میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ بری طرح سے پیچھے جھٹکا تھا۔ وہ پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ میری بچیاں بھی ایسے ہی حلیے میں تھیں، بال بھی بکھرے رکھے تھے۔ چند دن پہلے ہی میں نے ایسے ہی کپڑے بیوی کی الماری میں دیکھے تھے۔ میرے کام پر جانے کے بعد وہ خود بھی پھٹے پرانے کپڑے پہنتی اور بچیوں کو بھی وہی کپڑے پہناتی۔
پھر کالی چادر اوڑھ کر سڑکوں پر بھیک مانگنے چلی جاتی تھی۔ لوگ اس کی غربت پر تو پتہ نہیں مگر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈال کر اسے پیسے دے جاتے۔ میری بڑی بیٹی سارا بھی بے حد حسین تھی، اس لیے منجھلے اسے پیسے دیتے ہوئے بیہودہ سے جملے کستے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی عذاب کا شکار ہو رہی تھی۔ میری بیٹیاں اور میری بیوی میرے پاؤں میں گر کر رونے لگیں، معافیاں مانگنے لگیں۔ میری بیوی کہنے لگی، میں نے تم سے بہت بار کہا ہے کہ ہمیں کسی کے گھر ملازمت کرنے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ مجھے پڑوس کی ایک عورت نے بتایا تھا کہ اس کی بھابھی یوں بچوں کو پرانے کپڑے پہنا کر بھیک مانگنے جاتی ہے۔ اس کے پاس اب ڈھیروں پیسے ہوتے ہیں، بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ تم پورا دن اینٹیں اٹھاتے ہو، رات کو گھر لوٹتے ہو تو ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، لیکن ہاتھ میں بس ایک آٹے کا تھیلا ہوتا ہے جو 2 وقت بھی ہماری بھوک کو نہیں مٹا پاتا۔ تمہیں تمہاری محنت کی اجرت وہ نہیں ملتی جس کے تم حقدار ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں سے ایسے ہی اپنا حق لوں جن کے گھر تمہاری اٹھائی ہوئی اینٹوں سے بنتے ہیں۔ میں نے کیا غلط کیا ہے عارف؟ میرے بچے بھوک سے بلبلاتے تھے تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں نے کہا، آج پہلی بار کسی غیر مرد نے تمہاری تعریف کی ہے۔ تم میرا واحد اثاثہ تھی، میرا قیمتی خزانہ۔ میں خالی پیٹ اس لیے سو جاتا تھا کہ میری بیوی کا حسن صرف میرے لیے ہے۔ میں نے تو اپنی محنت اس لیے دگنی کر دی تھی۔ پھر تم نے کیوں اس حلیے میں بازاروں میں جا کر خود کو بے مول کر دیا تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ لوگوں نے تمہاری غربت پر ترس کھا کر تمہیں پیسے دیے ہیں؟ نہیں۔ پھر میں نے اس کے پھٹے بازو سے چھلکتی اس کی گوری رنگت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سب دیکھ کر دیے ہیں۔ میری باتوں پر وہ نظریں چرانے لگی تھیں، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بڑی بیٹی سارا کی طرف دیکھا، پھر بیوی سے کہنے لگا، جانتی ہو میری بیٹی کس عذاب سے گزر رہی ہے؟ وہ ان جملوں کو نہیں سہ پا رہی جو اسے چند سکوں کی بدولت سننے کو ملتے ہیں۔ میں اتنا غریب پہلے نہیں تھا جتنا تم نے مجھے آج کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ اس معاملے میں قصوروار کون ہے؟ میں، میری بیوی یا ہمارے حکمران جو عوام پر مہنگائی کی صورت میں ایسے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں؟ گھر کی عزت بازاروں میں مانگنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ آپ بھی مجھے بتائیے کہ قصوروار کون ہے؟ ناظرین، مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔